ایپیسوڈ 46۔ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ شاید دست قدرت نے میری مدد کی ہے اور بد باطن ساجا کیٹو خود ہی پوچھ گچھ کے لیے مناسب ترین جگہ پر آ گیا ہے۔ بہت گہری کھوئی کے اندر لٹک جانے کی دہشت نے کیٹو کا پتا پانی کر دیا تھا۔ وہ پکار رہا تھا، خاورے رسی نہ چھوڑی، مجھے اوپر کھینچو خاورے۔ میں اوندھے منہ آگے کو کھسک کر کھوئی کے بالکل کنارے پر آ گیا۔ کیٹو تقریباً 5 فٹ نیچے لٹک رہا تھا۔ میں نے دھیان سے دیکھا، ایک تبدیلی مزید آئی تھی۔ رسی کیٹو کی کلائی سے کھل گئی تھی۔ اب اس نے رسی کو دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ بازوؤں کے زور پر کسی شے سے لٹکنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ لمحوں میں ہاتھ اور کندھے شل ہونے لگتے ہیں۔ کیٹو کا حال بھی کچھ یہی تھا۔ وہ سیکنڈوں میں موت کے دہانے پر آ گیا تھا۔ خاورے، میں گر رہا ہوں، وہ کربناک آواز میں بولا اور پھسلتی ہوئی رسی کو ہاتھ کے گرد لپیٹنے کی کوشش کی۔ 2-3 بل دینے میں کامیاب بھی رہا، مگر خطرہ بدستور موجود تھا۔ تو ایک ہی صورت میں باہر نکل سکتا ہے کیٹو۔ مجھے بتا کہ انور اور اس کی بیوی کہاں ہیں؟ تو انہیں کن کے کہنے پر اختری کے گھر سے لے کر گیا تھا؟ میں انہیں بچانا چاہتا تھا۔ میں نے رسی کو ذرا ڈھیل دی۔ کیٹو ایک خوفناک چیخ کے ساتھ مزید 3-4 فٹ نیچے گیا۔ اس کی آواز ذبح ہونے والے جانور سے مشابہ تھی۔ کیٹو، مجھے اصل بات بتا دے، ورنہ تو جا رہا ہے نیچے۔ مجھے باہر نکالو، میں تمہیں بتاتا ہوں سب کچھ۔ نہیں کیٹو، یہ نقد وقت کا سودا ہے، ابھی بتانا پڑے گا یا نیچے جانا پڑے گا؟ خدا کے لیے۔ کیٹو بلکا۔ اس کی آواز نے گونج کر کھوئی کی عطا گہرائی بتائی۔ کھوئی کی چرخی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ عرصے سے بند پڑی ہے۔ ایسی عطا گہرائی میں زہریلی گیسیں جمع ہو جاتی ہیں اور نیچے جانے والے کم کم ہی اوپر آتے ہیں۔ کیٹو بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے پاس مہلت نہایت کم ہے۔ زندگی پر سے اس کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے بے رحم لہجے میں کہا، بتاؤ، انورے اور پروین کو کس کے کہنے پر اختر کے گھر سے غائب کیا تو نے؟ مجھے چودھری عزیز نے کہا تھا۔ اب وہ کہاں ہیں؟ اب کدھر ہیں وہ اب نہیں ہے۔ کیٹو نے جانکنی کے عالم میں کہا، مار دیا ان دونوں کو؟ نہیں، میں نے نہیں مارا، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ چودھری عزیز سے تیرا رابطہ کب سے ہے؟ میں سب بتا دیتا ہوں، مجھے اوپر آنے دو۔ میں نے رسی کو چند فٹ مزید نیچے چھوڑا۔ کیٹو کے چلانے کی آواز ہولناک تھی۔ میں نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ کیٹو نے بلکتی آواز میں کہا، میرا رابطہ 2-3 سال سے تھا۔ خدا کے لیے اب مجھے باہر نکالو، میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اب وہ کسی بھی وقت کھوئی کی مہلک گہرائی میں اتر سکتا تھا۔ میں نے زور لگا کر اسے چند فٹ اوپر کھینچا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکال لیا۔ وہ خشک پتے کی طرح ڈرس رہا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا واپس مکان میں لے آیا۔ اگلا آدھا گھنٹہ بہت انکشاف انگیز تھا۔ سب سے پہلا انکشاف تو یہ ہوا کہ میری والدہ اور بہن اب کیکرا والی میں نہیں تھیں، یعنی میرا کیکرا والی جانا بالکل بیکار تھا۔ وہ دونوں واپس راجوال پہنچ چکی تھیں۔ کون لے کر گیا تھا انہیں؟ میں نے کیٹو سے پوچھا۔ اس کے ہاتھ میں نے اس کی کمر پر باندھ دیے تھے۔ بیگم بلقیس۔ ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اگر تمہاری ماں اور بہن کیکرا والی میں رہی تو نمبردار ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ راتوں رات بڑی خاموشی سے انہیں واپس لے گئی۔ سنا ہے اس رات نمبردار نے ان دونوں کو وہاں سے اٹھوانے کا پکا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ چودھری اختر کے 2-3 ملازم بھی اس منصوبے میں شامل ہو گئے تھے۔ ان میں ایک مدثر نامی لڑکا اور اس کا باپ بھی ہے۔ اس حوالے سے کیٹو نے مجھے کچھ اور تفصیل بھی بتائی۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آ رہی تھی کہ پرسوں رات نمبردار آصف اچانک سخت مایوس اور آگ بگولا کیوں ہو گیا تھا۔ اس نے کوٹری میں گھس کر مجھے بے درے گھنٹروں سے پیٹا تھا اور بلقیس کو بھی بے نقط سنائی تھی۔ چودھری عزیز میرا اتنا ہی دشمن تھا تو پھر وہ میری ماں اور بہن کی حفاظت کیوں کر رہا تھا؟ اگر وہ مجھے قتل کے کیس میں پھنسائے رکھنے کے لیے انور اور اس کی بیوی کو وہاں سے نکالنے کا حکم دے سکتا تھا تو میری ماں اور بہن کو بھی ہر طرح کا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ میں نے تو وہی کچھ کیا جو اس نے کہا تھا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ یعنی تم اس کے حکم کے غلام تھے، لیکن کبھی تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ میرا دشمن ہونے کے باوجود چودھری عزیز مجھے اور میرے گھر والوں کو پولیس سے کیوں بچا رہا ہے؟ کیٹو چند لمحے خاموش رہا۔ اس کے جسم کا لرزہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں اس خبیث کے مزاج کو سمجھتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سگریٹ کے بغیر مر رہا ہے۔ میں نے اس کی جیب سے سگریٹ نکال کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اس نے 3-4 لمبے کش لیے۔ میں نے سگریٹ نکال کر ایک طرف رکھ دیا۔ جہاں تک میرا اندازہ خاورے، چودھری عزیز تجھے مروانا یا پکڑوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ تو کسی طرح جاگیر سے چلا جائے، ہمیشہ کے لیے نظروں سے دور ہو جائے۔ ایسا کیوں چاہتا تھا وہ؟ میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ہاں، مجھے یہ پتا ہے کہ نمبردار اور مکھل پاشا تمہارے خون کے پیاسے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے گھر والوں سے بھی ہر برے سے برا سلوک وہ کر سکتے ہیں۔ اس بات کا پتہ مجھے تیرے بغیر بتائے بھی پتہ ہے۔ مجھے وہ بات بتاؤ جو مجھے نہیں معلوم۔ نمبردار آصف اور پولیس کو کیسے پتہ چلا کہ میری ماں اور بہن کیکرا والی میں اختر کے گھر ہیں؟ مجھے اس کا کچھ نہیں پتا۔ میں نے تو بس اتنا کام کیا تھا جو چودھری عزیز نے مجھ سے کہا تھا۔
میرا خیال ہے ان دونوں کے بارے میں نمبردار کو بتانے والے اختر کے اپنے کارندے ہیں، شاید وہ لڑکا مدثر ہی ہو، وہ اختر کے گھر کی ہر بات جانتا تھا۔ ہاں، اس جیسے غدار اور یار مار تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ میرے طنز کا تیر سیدھا کیٹو کے سینے میں لگا اور اس کا رنگ کچھ اور ہلدی نظر آنے لگا۔ کیٹو کے ساتھ قریباً 1 گھنٹے کی جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ چودھری عزیز نے کوئی 2.5-3 سال پہلے کیٹو کو اپنے دام میں پھنسایا تھا۔ شروع میں کیٹو کا رابطہ بس انورے کے ساتھ تھا، بعد میں عزیز سے بھی ہو گیا۔ انورہ کیٹو کو مال کھلاتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے عیاشی کا سامان بھی فراہم کرتا رہا۔ ایک موقع پر کیٹو نے چودھری عزیز سے 2 لاکھ روپے قرض بھی لیا اور یوں وہ پوری طرح اس کے شکنجے میں آ گیا۔ ہمارے اندر کی بے شمار باتیں کیٹو کے ہی ذریعے انورے اور چودھری عزیز تک پہنچتی رہیں۔ کیٹو کا کردار صحیح معنوں میں یار مار کا تھا۔ چند دن پہلے چاچے رفیق نے وکیل کرنے کے لیے کیٹو کو جو رقم دی تھی وہ بھی لاہور کی ایک معروف فلمی ڈانسر کے شباب پر خرچ ہو چکی تھی۔ آخر میں نے کیٹو سے پوچھا، انورے اور اس کی بیوی کا تم نے کیا کیا؟ میں نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا، میں نے بس اتنا کام کیا جتنا چودھری نے کہا تھا۔ میں نے ان دونوں کو ڈسکے میں بابر خان نامی بندے کے حوالے کیا، اس کے بعد میرا کام ختم ہو گیا۔ پر تم کہتے ہو کہ وہ مارے گئے ہیں؟ کیٹو نے سر جھکا لیا۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ وہ زندہ نہیں بچے ہوں گے۔ بابر نام کا یہ بندہ بڑا خطرناک ہے اور جہاں تک مجھے پتا ہے اس کو کرائے کا قاتل بھی کہتے ہیں، آگے اللہ بہتر جانے۔ تیمور کے بارے میں تمہیں کچھ پتا ہے؟ میں سچ کہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہاں قبرستان سے 4 لاشیں راجوال آئی تھیں، ان میں چودھری عزیز اور سراج کی بھی لاشیں تھیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا۔ بس سنی سنائی بات ہے کہ وہاں 2 پولیس والوں سمیت 8-10 بندے مارے گئے ہیں۔ شاہ نواز اور سائیں ملنگا وغیرہ؟ شاہ نواز کو 2 گولیاں لگیں اور وہ اسپتال میں ہے۔ پولیس نے سائیں اور اس کے ساتھیوں کو 2 کھوکھلی قبروں کے اندر سے نکالا تھا، وہ بھی گرفتار ہیں۔ بات کرتے کرتے کیٹو اچانک چونکا۔ اس نے ایک طرف لکڑی کی میز پر پڑا ٹائم پیس دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ کیا بات ہے؟ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، میں نے دوائی کھانی ہے۔ ابھی تجھے بہت کچھ ہونا ہے کیٹو، کس کس چیز کی دوائی کھائے گا؟ بہتر ایک دفعہ پستول کی گولی کھا لے، تیرے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، اس کے چہرے پر لعنت برس رہی تھی۔ مجھے کیٹو کی کچھ باتیں ہمیشہ سے بری لگتی تھیں، مگر میں تیمور اور باکو کی وجہ سے چپ رہتا تھا۔ ایک آواز نے مجھے چونکایا، یہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز تھی۔ چند لمحے بعد بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے یہ؟ شاید رفیق ہوگا۔ رفیق کون؟ میرا ایک یار ہے گجرے والے کا۔ کیٹو کے منہ سے یار کا لفظ مجھے زہر لگا، جی چاہا اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دوں۔ دستک پھر ہوئی، اس کے ساتھ ہی کسی نے مست لہجے میں کہا، اوے بوہا کھولو یار، مجھ کو بھی سلام مار دو کہ اکیلے اکیلے ساری کھیر کھا جاؤ گے۔ میں نے کیٹو کو بالکل خاموش رہنے کی ہدایت کی اور کمرے کا دروازہ باہر سے مقفل کر کے بیرونی دروازے پر پہنچ گیا۔ رائفل میری چادر کے نیچے تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے ایک لمبا تڑنگا شخص کھڑا تھا۔ وہ دیہاتی لباس میں تھا، کندھوں پر گرم چادر تھی۔ اس نے شاپر میں بھنی ہوئی مرغی کے پیس ڈالے ہوئے تھے، دوسرے شاپر میں قتلمے تھے۔ تم کون ہو؟ نوارد نے شرابی انداز میں میرے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے میرے چہرے کے زخموں اور ابتر حلیے کو ذرا غور سے دیکھا۔ یاروں کیٹو کا، اور تم شاید رفیق ہو، اس نے شام کو تمہارا ذکر کیا تھا۔ ہاں میں رفیق ہوں۔ شہزادہ کدھر ہے؟ اس نے آنکھ مار کر پوچھا۔ اندر ہے شہزادی کے ساتھ۔ میں نے بھی آنکھ ماری۔ اور گاما؟ وہ سامنے لیٹا ہے، زیادہ پیلی، کچھ موج میلہ کیے بغیر ہی سو گیا۔ اور دوجی کڑی؟ وہ بھی اندر ہی ہے۔ رفیق کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری۔ شاوا بھائی شاوا، ایک کمرے میں 2 کڑیاں، 2 پلیٹوں سے کھیر کھا رہا ہے اپنا شہزادہ۔ شاوا بھائی۔ پھر وہ نشے میں لہراتا ہوا بند دروازے تک پہنچا اور ہانک لگائی۔ اوے میں قربان جاواں تیرے اوپر، سب کچھ اکیلے ہڑپ کر جائے گا۔ اوے 2 چمچیاں ہمارے منہ میں بھی جانے دے، اور ذرا چھیتی کر، تیرے لیے بڑی کڑاکے دار خبر بھی لائے ہو راجوال سے۔ کل سویرے وہاں لمبا کھڑاک ہونے والا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ مکھلوں نے اگلے پچھلے سارے بدلے چکا لینے راجوالیوں سے۔ آجا ذرا جلدی سے ویلا ہو کے باہر۔ رفیق نے لوفرانہ انداز میں کہا۔ اسے اندر کی صورتحال کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اندر اس کا یار کیٹو موج میلہ کر رہا ہے اور نوٹ لٹا رہا ہے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ اندر بندھا پڑا ہے۔ اندر سے ایک عورت نے واویلا شروع کر دیا، بچاؤ، کوئی ہے، بچاؤ۔ نشے میں دھت رفیق نے عورت کی اس پکار کو بھی موج میلے کا حصہ سمجھا اور ہاتھ لہرا کر بولا، اوے ذرا ہتھولا رکھ، کھیر کو کھیر سمجھ کر کھا۔ پھر اس نے گامے کو ذرا جھنجھوڑا اور جگانے کی کوشش کی۔ گاما بس کسمسا کر اور بڑبڑا کر رہ گیا۔ گامے کے قریب پڑی بوتل سے رفیق نے شراب کے 2 گھونٹ مزید دیے اور برآمدے میں ایک چارپائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے راجوال کے بارے میں جو بات کی تھی اس نے میرے کان کھڑے کر دیے تھے۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر سگریٹ کے 2 کش لگائے۔
ایک اس کے منہ سے اور دوسرا اپنے منہ سے لگایا۔ قریب رکھی انگیٹھی گھسیٹ کر پاس کر لی۔ یہ راجوال کی کیا بات کر رہے تھے تم؟ سنا ہے وہاں زبردست پھڈا ہونے والا ہے، تمہیں وہاں کے جھگڑے کا تو پتہ ہی ہوگا۔ بڑی دیر سے موکھلوں اور راجوالیوں میں مچھلی فارم والے رقبے کا معاملہ چل رہا تھا۔ اس رقبے کے معاملے میں تو راجوالی جیت گئے تھے، فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا تھا، مگر اب موکھلوں نے اس کا بدلہ دوسری جگہ لینے کا ارادہ کیا ہے، اور مجھے پکی اطلاع ملی ہے کہ یہ ارادہ کل سویرے ہی پورا ہو جانا ہے۔ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ سویرے راجوال کے میلے کا آخری دن ہے۔ پیر فضل حق کے مزار اور میلے کی جگہ پر موکھل بھی اپنا حق جتاتے رہے ہیں۔ 18-20 سال پہلے جب والی جی کا باپ زندہ تھا، اس مزار کی ملکیت پر کئی جھگڑے ہوئے تھے۔ 2-3 سال پہلے بھی اس معاملے پر پنچایت بیٹھی تھی۔ اس وقت تو معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا، کیونکہ راجوال والے زور میں تھے۔ سالار شاہ خاور کا تو پتہ ہی ہوگا تمہیں۔ ہاں، میں نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ان دنوں سالار شاہ خاور بھی زور میں تھا، لوگ اس کے پیچھے تھے، اس کی آواز پر سب ایک ہو جاتے تھے۔ اب تو اس کا بھٹا ہی بیٹھ چکا ہے۔ خاورے پر دوہرے قتل کا الزام ہے، وہ پولیس سے اور اپنے سسر سے چھپتا پھر رہا ہے۔ عام لوگ اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ موکھلوں کے لیے بڑا چنگا موقع ہے۔ مجھے لگتا ہے اس بار انہوں نے راجوالیوں کو دھڑ کے رکھ دینا ہے۔ 6-7 دن پہلے جو کچھ ہوا اس کا پتہ ہے تمہیں؟ نہیں۔ موکھلوں نے بڑی بے عزتی کی راجوالیوں کی، ادھے پنڈ کو چھتر مارے، عورتوں کو گھسیٹا، ان کے بہت سارے ڈنگر چھین کر لے گئے۔ اب ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے مزار والی جگہ انہوں نے راجوالیوں کے پاس رہنے نہیں دینی۔ اب تو پولیس بھی پوری سائیڈ لے رہی ہے موکھلوں کی۔ میرے ذہن میں چلتی ہوئی آندھی تند و تیز ہو گئی، طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ جب سے میں نے سنا تھا کہ موکھلوں نے راجوال پر حلہ بولا ہے اور مویشی وغیرہ ہانک کر لے گئے ہیں، مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ اب وہ اس سے بھی بڑی کارروائی کریں گے۔ اور آج رات یہاں اس نامعلوم چار دیواری میں ایک ٹھٹری ہوئی تاریکی میں یہ یقین درست ثابت ہو گیا تھا۔ میرے دل نے پکار کر کہا، خاور، تم اپنی زندگی کے ایک نازک ترین موڑ پر کھڑے ہو۔ اگر تم اب بھی کچھ نہ کر سکے تو بدترین پچھتاووں کے سوا کچھ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ جس جاگیر کی دیواروں کو تم نے اپنے خون پسینے سے اٹھایا ہے، جس کی خوشحالی اور بہتری کے لیے تم نے اپنی بہترین توانائیاں صرف کی ہیں، وہ جاگیر ٹوٹ پھوٹ کر تاراج ہونے والی ہے۔ اس کے مکینوں کی وہ ساری آن بان جو تم نے ذرہ ذرہ کر کے جوڑی تھی، ریزہ ریزہ ہونے والی ہے۔ وہ سارا اعتماد اور حوصلہ بکھرنے والا جو پچھلے برسوں میں 1000 تکلیفیں سہ کر پور پروان چڑھا تھا، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے دل ہی دل میں تہیہ کیا، اگر اس کے لیے بہت بڑی قربانی بھی دینا پڑی تو دے دوں گا۔ فیکے نے ایک بار پھر نشیلے انداز میں ہانک لگائی، اوئے کیٹو، کیا کھرکی پوری دیکھ کھا کر باہر نکلے گا؟ آجا، اب تو رات بھی ڈھلنے والی ہے شہزادے۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے فیکے کو مزید ٹٹولنا چاہا۔ سنا ہے کہ نمبردار آصف خاور کی ماں اور بہن کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، بڑے خطرناک ارادے ہیں اس کے۔ ارادے تو واقعی خطرناک ہیں، پر حق بات یہ ہے کہ بیگم جی کی بھی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ پہلی دفعہ یوں لگا کہ وہ جاگیر کی والی وارث ہے اور جاگیر کو سنبھال سکتی ہے۔ وہ اپنے پرانے یار کی ماں اور بہن کی حفاظت کا ذمہ لے چکی ہے، اور اب اس ذمہ داری کو پوری ہمت سے نبھا بھی رہی ہے۔ کیکرا والی گاؤں میں نمبردار آصف نے بڑا زور مارا، پر بیگم نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ دونوں طرف سے 3 بندے بھی مرے ہیں۔ جب بیگم نے دیکھا کہ خطرہ بڑھ گیا تو وہ بھیس بدل کر خود کیکرا والی پہنچی اور خاور کے گھر والوں کو بڑی ہوشیاری سے واپس راجوال لے گئی۔ کہتے ہیں کہ نمبردار آصف کو اس بات سے بڑی سخت تکلیف پہنچی ہے کہ دونوں عورتیں واپس راجوال پہنچ گئی ہیں۔ سنا ہے بیٹی کی موت کے بعد تو آصف بالکل جنونی ہو گیا ہے، دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے۔ بے گناہ لوگ بھی اس کے ہاتھوں نقصان اٹھا رہے ہیں، وہ ہر ایک کو اپنا قصوروار سمجھ رہا ہے۔ کہنے والے تو یہی کہہ رہے ہیں۔ فیکے نے سر ہلا کر تائید کی اور شاپر سے بھنی ہوئی مرغی کی ران نکال کر چبانے لگا۔ وہ اس مصیبت سے بالکل بے خبر تھا جو میری صورت میں اس کے بالکل قریب موجود تھی۔ دفعتاً اندر سے پھر رونے چلانے کی آوازیں آئیں۔ اس مرتبہ یہ آوازیں نسوانی نہیں مردانہ تھیں۔ یہ یقیناً ساجہ کیٹو تھا اور کسی مشکل میں تھا۔ فیکے نے پھر لوفرانہ انداز میں ہانک لگائی، کیا بات ہے شہزادے، کیا کھیر زیادہ گرم ہے؟ مجھے اس کمرے میں روشنی نظر آئی جہاں کیٹو بند تھا۔ یہ آگ کی روشنی تھی۔ میں رائفل سنبھالتا ہوا کمرے کی طرف لپکا۔ دروازہ کھولا تو منظر ہولناک تھا۔ کیٹو کو آگ لگی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور وہ زمین پر لوٹے لگا رہا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں پوری طرح آگ کی لپیٹ میں تھیں۔ میں نے بھاگ کر اس پر کمبل ڈالا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ دوسرے کمرے میں بند عورتوں نے بھی شاید واویلا شروع کر دیا تھا۔ فیکا بھاگ کر آیا اور اس نے پانی کا گھڑا کیٹو کے اوپر الٹ دیا۔ گاڑھے دھوئیں نے ہر شے کو لپیٹ میں لے لیا۔ آگ اب پورے کمرے میں پھیل گئی تھی اور دوسرے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آگ میں وہ نوٹ بھی جلنا شروع ہو گئے تھے جو کیٹو نے پورے کمرے میں بکھیر رکھے تھے، اور یہ سارے نوٹ اس کے نہیں تھے، ان میں چاچے رفیق کی جمع پونجی بھی تھی۔ میں دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور بہت سے نوٹ جلنے سے بچا لیے۔ دوسرے کمرے میں دھواں جمع ہو گیا تھا، دونوں طوائفوں کے کھانسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔
وہ روتی چلاتی باہر نکلی اور جدھر کو منہ اٹھا بھاگتی چلی گئی۔ میں نے انہیں روکنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اس شور قیامت نے مردار پڑے گامے کو بھی جگا دیا۔ وہ ہکا بکا دم بدم پھیلتی آگ کو دیکھنے لگا۔ کچھ ایسی حیرت اور ہراس کی کیفیت رفیق یا فیقے کی آنکھوں میں بھی تھی۔ کیٹو کی دھوتی جل کر مکمل طور پر ناپید ہو گئی تھی۔ اس کی دونوں ٹانگوں کا برا حشر تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا، اوئے میں مر گیا، اوئے میرا کچھ کرو۔ اس کی پشت پر بندھے ہاتھ دیکھ کر فیقے کی حیرت میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، یہاں ہو کیا رہا تھا؟ تمہاری سمجھ میں کچھ نہ ہی آئے تو اچھا ہے، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ گاما بدحواسی میں تڑپتے ہوئے کیٹو کے ارد گرد ناچ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کیٹو کی اریاں ٹانگوں سے چربی بہہ رہی تھی۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ فیقے نے پھٹی پھٹی آواز میں مجھ سے پوچھا۔ ساتھ ساتھ وہ کیٹو کے ہاتھوں کی اجلی رسی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہتر تو یہ کہ اس پہ تھوڑا سا تیل اور ڈال کر اسے آگ ہی لگا دو، اور اگر دل نہیں مانتا اور یاری جوش مارتی ہے تو پھر ڈالو کسی ریڑے پر اور لے جاؤ کسی اسپتال میں۔ میرے لب و لہجے نے گامے اور فیقے کو کچھ اور ششدر کر دیا۔ وہ بھوچن کے دکھائی دینے لگے تھے۔ کیٹو کے ہاتھوں کی اجلی رسی اور کمرے میں ٹوٹی ہوئی لالٹین دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ کیٹو نے اپنی فطرت کے مطابق ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے پہلے تو لالٹین کی چمنی توڑی تھی، پھر اپنے ہاتھوں کی رسی کو لالٹین کی لو سے جلانے کی کوشش کی تھی۔ اس دوران میں لالٹین الٹ گئی اور پاس رکھے لحافوں اور کرنسی نوٹوں وغیرہ نے آگ پکڑ لی تھی۔ اب کیٹو کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مشکل سے بچ پائے گا، اور اگر بچ بھی گیا تو اس کی ایک یا دونوں ٹانگوں کا نقصان تو ہو ہی جائے گا۔ آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ جب گاما اور فیقہ اپنے یار کو اٹھا کر آگ سے دور لے جا رہے تھے، میں خاموشی سے گنے کے کھیتوں میں داخل ہو گیا۔ میرا رخ اپنے گھوڑے کی طرف تھا جو کھیتوں سے پار بندھا تھا۔ آگ کی روشنی دور تک پھیل رہی تھی۔ اس سرخ روشنی میں دھوئیں کے بادل بھی شامل ہو رہے تھے۔ یقیناً کھیتوں میں رات کے وقت کام کرنے والے اکا دکا مزدور اس آگ کو دیکھ چکے تھے اور اب کسی بھی وقت یہاں پہنچنے والے تھے۔ میں نے کرنسی نوٹ ایک بڑے سے رومال میں رکھ کر اپنی کمر سے باندھ دیے اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد میں ایک دوراہے پر کھڑا تھا۔ ایک راستہ ڈسکے کی طرف جاتا تھا اور دوسرا راجوال کی طرف۔ راجوال جہاں میری ماں، بہن اور بلقیس تھی۔ میری زندگی کے سارے جواز راجوال میں تھے اور زندگی بھی شاید وہیں تھی۔ بلقیس نے اب تک بڑی ہمت سے میرا اور میرے گھر والوں کا دفاع کیا تھا۔ اس نے تعلق کی پائیداری اور طاقت کو ثابت کیا تھا۔ اب میں اسے مزید امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اب میں اپنے سارے بوجھ خود اٹھانا چاہتا تھا، اور یہی نہیں، میں جاگیر کو بھی بچانا چاہتا تھا۔ مگر میں دوسری طرف دیکھتا تھا کہ میں خود ایک بے وسیلہ شخص کا روپ دھار گیا ہوں۔ مجھے دوہرے قتل کے الزام کا سامنا تھا۔ پولیس میرا پیچھا کر رہی تھی۔ میرے سسرالی میرے خون کے پیاسے تھے اور ابھی تک اپنی بے گناہی کا میں کوئی ثبوت حاصل نہیں کر سکا تھا۔ میں جانتا تھا نہایت ٹھوس ثبوتوں کے بغیر میں مجرم ہوں، قانون کی نظر میں بھی اور جاگیر کے عام لوگوں کی نظر میں بھی۔ حقیقت تلخ تھی، لیکن حقیقت یہی تھی کہ عام لوگوں کی نگاہ میں اپنی وقت کھو چکا ہوں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو اب بھی میرے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہوں گے۔ تو پھر کیا کروں؟ کس طرف جاؤں؟ میں کچھ دیر تک ہانپے ہوئے گھوڑے پر سوار خاموش کھڑا رہا۔ میری آنکھیں بند تھیں۔ پھر ایک نامعلوم کشش مجھے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ یہ وہی کشش تھی جو میری زندگی کی سب سے بڑی توانائی بن چکی تھی۔ یہ صحیح تھی، یہ غلط تھی، یا بہت بڑا گناہ تھی، لیکن جو بھی تھی یہ موجود تھی، آج بھی پہلے والی آب و تاب اور طاقت کے ساتھ۔ اور یہی وہ کشش تھی جو کسی رکاوٹ، کسی مجبوری اور دلیل کو نہیں مانتی تھی۔ میں نے ایک طویل سانس لیا، سب خیالوں کو ذہن بدر کیا، گھوڑے کی لگامیں تھامی اور برق رفتاری سے راجوال کی طرف روانہ ہو گیا۔ صبح صادق کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے، شاید ابھی روشنی کے دکھائی دینے میں دیر تھی۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ آسمان پر گہرے بادل بھی موجود ہیں۔ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں نے کچھ دور تک ایسے ہی سفر کیا، مگر پھر گھوڑے کا پاؤں پھسلنے لگا۔ مجھے اپنی راجوال والی پسندیدہ گھوڑی یاد آ گئی۔ وہ بھی تو مچھلی فارم کے نوا میں ایسے ہی پھسل کر اپنا پاؤں تڑوا بیٹھی تھی۔ میں دھیمی رفتار سے سفر کرتا رہا۔ پھر مجھے ایک چھوٹے سے گاؤں کی 2-4 روشنیاں نظر آئیں۔ میں نے گھوڑے کا رخ ادھر موڑ دیا۔ اب میں جاگیر کے نوا میں پہنچ چکا تھا۔ شامپور یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن چونکہ بارش تیز ہو گئی تھی اس لیے رکنا پڑا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک نوجوان نے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے بھرا جی؟ کچھ نہیں، بارش تیز ہو گئی ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے میں رکنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر میرا جائزہ لیا اور دیہاتی خوش اخلاقی سے بولا، آ جاؤ جی، گھوڑا ادھر باندھو ٹالی کے نیچے۔ میں نے شکریہ ادا کر کے گھوڑا باندھ دیا اور نوجوان کے ساتھ گھر کے اندر چلا گیا۔ گھر میں نوجوان اور اس کی بوڑھی والدہ کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ نوجوان کا نام شریف تھا اور وہ کھیت مزدوری کرتا تھا۔ وہ مجھ سے 2-4 باتیں کر کے پھر سو گیا۔ اس کی والدہ جاگتی رہی۔ وہ تہجد کے لیے بیدار ہو چکی تھیں۔ اس کی باتوں کے انداز اور شکل و صورت میں مجھے بیبے کی جھلک نظر آئی۔ شاید ساری مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ وہ مجھے پتر کہہ کر پکارتی رہیں۔ میں انہیں اماں جی کہتا رہا۔
انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کے کپڑے دیے اور میرے گیلے کپڑے نچوڑ کر آگ کے سامنے پھیلا دیے۔ انہوں نے مجھے کاڑھنی کا گرم دودھ بھی پلایا۔ بارش کا زور ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ پھر میرے پاس آن بیٹھی۔ وہ مجھے سالار شاہ خاور کی حیثیت سے نہیں جانتی تھیں، نہ ہی اس سیدھی سادھی عورت کی خواہش تھی کہ وہ میرے بارے میں کچھ جانے۔ باتوں باتوں میں جاگیر کا ذکر چھڑ گیا۔ اماں جی کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ وہ بولی، اب تو جاگیر کا اللہ ہی حافظ ہے، جب تک اللہ بخشے والی جی تھے سب کچھ تھا، اب تو سکھا شاہی ہے، جس کا جو چیز چاہے وہ کر رہا ہے۔ میں نے اماں کے خیالات جاننے کے لیے کہا، شروع میں تو سالار شاہ خاور نے بھی کافی اچھے کام کیے تھے، اب پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے۔ اماں کے چہرے پر بیزاری کا سایہ لہرایا۔ لالٹین کی روشنی میں ان کی آنکھوں میں ابھرنے والی نفرت میں نے صاف دیکھی۔ وہ بولی، جاگیر کی جڑیں کاٹنے میں اصل بندہ تو یہی ہے، اس کا بویا ہوا آج جاگیر والے کاٹ رہے ہیں۔ اس نے جو کچھ کیا اپنے مطلب کے لیے کیا، اب سارے جان گئے کہ وہ ٹھیک بندہ نہیں تھا، اس کے دل میں کھوٹ تھا۔ کھوٹ تھا؟ ہاں پتر، وہ جب سے یہاں آیا تھا والی جی کی گھر والی کے چکر میں تھا۔ اس نے پچھلے سالوں میں جو بھی اچھے یا برے کام کیے سب اسی چکر میں کیے۔ اب تو بچے کو پتا کہ شاہ خاور کا بیگم جی کے ساتھ ناجائز تعلق تھا۔ کسی ساتھ والے کمرے سے بوڑھے بابے کے کھانسنے کی آواز گاہے بگاہے ابھرتی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے اماں جی؟ کیا بیگم جی بھی ایسی زنانی ہے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ وہ بڑی خدا ترس اور نیک ہے، نماز روزے کی پابند ہے، علاقے کی بے شمار بے آسرا کڑیوں کی شادیاں اس نے اپنے خرچے سے کرائی ہیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے پتر، پر سیانے کہتے ہیں کہ عورت کی عقل کمزور ہوتی ہے، خاص طور سے جوان عورت کی۔ یہ شاہ خاور ایسا ہاتھ دھو کر بیگم جی کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ اس کی بھی مت مار کر ہی چھوڑی۔ سب جانتے ہیں کہ والی جی کے مرنے کے بعد یہ دونوں بہت کھل کھلا کر آپس میں ملتے رہے ہیں۔ پھر کسی نہ کسی طرح بیگم جی کو عقل آ گئی، وہ سمجھ گئی کہ اس طرح وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے گی۔ اسے یہ بھی اچھی طرح پتہ چل گیا تھا کہ اس کی برادری والے کبھی اس کی شادی شاہ خاور کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے۔ یہی وجہ کہ اس نے خود آگے چل کر شاہ خاور کی شادی لمبڑوں میں کرائی۔ شہوار کو بیاہ کر راجوال میں لانے والی بیگم جی ہی تھی۔ مگر پھر شہوار بھی تو قتل ہو گئی نا؟ قتل نہیں ہو گئی، اسی بدماش خاورے نے اس کا خون کیا ہے۔ شہوار کا قصور بس اتنا تھا کہ وہ خاور پر شک کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اب بھی بیگم جی سے ملتا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ شک جھوٹا تھا یا سچا، پر اگر جھوٹا بھی تھا تو اتنی سی غلطی کی یہ سزا تو نہیں تھی نا کہ اس بالڑی کو خونہ خون کر کے مار دیا جاتا۔ یہ شاہ خاور بڑا زہریلا بندہ ہے، اپنے مطلب کے لیے ہر کام کر سکتا ہے۔ اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس نے دلشاد کی یتیم کوڑی سمینہ کو بھی مار دیا۔ سب جانتے کہ اس کوڑی کا خون بھی اسی بدماش کی گردن پر ہے۔ پر یہ بھی تو ہو سکتا اماں جی کہ شاہ خاور کے دشمنوں نے یہ چال چلی ہو، اس کی بیوی کو مار کر اسے پھنسا دیا ہو۔ نہیں پتر، اللہ کی خلقت کی زبان پر جو بات آ جاتی ہے نا وہ جھوٹ نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی گل تو یہ کہ اگر وہ خبیث قصوروار نہیں تھا تو پھر بھاگا کیوں؟ اب وہ اپنے سورے اور پولیس دونوں سے چھپتا پھر رہا ہے۔ اس نے جاگیر میں اپنا آپ منوانے کے لیے جو دشمنیاں پالی تھیں وہ اب جاگیر والوں کے گلے پڑ رہی ہیں۔ لوگ دن رات اس کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ شریف کا ابا ٹھیک کہہ رہا تھا، بھیڑے لوگوں کی زندگی لمبی ہوتی ہے، اچھے بندوں کو اللہ جلدی اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ والی جی چلے گئے، 3-4 دن پہلے گلزار بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جاگیر والوں کو چودھری عزیز کا تھوڑا بہت آسرا تھا، وہ بیچارہ بھی اسی منحوس کو پولیس والوں سے بچاتے ہوئے اپنی جان ہار گیا۔ جن کو زندہ رہنا تھا وہ مر گئے، اور جس کو مرنا چاہیے تھا وہ خونی ہو کر بھی دندنا رہا ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں میں نمی سی محسوس ہوئی۔ آج اس بارش کی رات میں اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر اس ضعیف عورت کی زبانی اپنی اصلیت مجھے معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے پتہ چل رہا تھا کہ اب خلق خدا مجھے غائبانہ کیا کہتی ہے۔ یہ میری شخصیت کا وہ رخ تھا جو جاگیر والے دیکھ رہے تھے۔ یہ رخ سچا تھا یا جھوٹا، مگر اب یہی رخ لوگوں کے سامنے تھا۔